ان کا ساتھ دے اور ان پر دھیان دے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. دعا ہمارا ہتھیار ہے اور دعا کے ذریعے یہ سارے کام آسانی سے ہوں گے. ورنہ سکندر پہلوان ہے تو کیا ہوا. کسی نے اگر اگو چالے کرا تو بھی سوچ لینا حافظ جلیل میں. حضرات آپ تمامی حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ہمارے وارڈ نمبر 16 سروے نمبر 212 کے مشہور و معروف شخصیت عالی جناب سکندر پہلوان کی محنت اور کوشش سے بیت الخلاء کے لیے یہاں پر کام جاری ہو گیا ہے. ہم دعا گو ہے ان کو کامیابی عطا ہو. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. ان کے ساتھ میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خیر کا کام کرنے والا بنا دے. آمین. بھائی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیچھے جی ہے اور یہاں پر محلے کے بہت سارے بزرگ حضرات نوجوان یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے حافظ جلیل صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے نثار بھیا ہے, حفیظ ہے, اجو ہے اور یہ نوجوان محلے کے کھڑے ہیں. یہ ان کا آنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے اس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ بیت الخلاء کی جگہ جو برسوں سے ویران پڑی ہے, بیکار پڑی ہے, یہ کارپوریشن کی ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہم بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, کام میں لے سکتے ہیں. یا سب پچھلی شوچالے یعنی بیت الخلاء تھی سب ٹوٹ کے خراب ہو گئی. اب اس کو کیسے بنایا جائے, عوام کے لیے کیسے سہولت ہو, تو ہمارے وارڈ کے نوجوان اس میں لگے ہوئے ہیں. سکندر پہلوان بھی ہے اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہے اور بھی ایسے بہت سارے نوجوان اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو محلے والوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ ان کا ساتھ دے اور ان پر دھیان دے, ایسے نوجوانوں کا ساتھ دے اور دھیان دے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں. دعا ہمارا ہتھیار ہے, دعا کے ذریعے یہ سارے کام آسانی سے ہوں گے. ورنہ سکندر پہلوان ہے تو کیا ہوا. دعا کے آگے ساری پہلوانی رد ہے. ہم کمزور ہیں مگر دعا کر کے اس کام کو بڑی آسانی سے اللہ کے ذریعے سے ہم کروا سکتے ہیں. تو بھائی بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے محلے والوں کے لیے, خاص طور سے وارڈ نمبر 16 نیا آزاد نگر, جونا آزاد نگر, چمن نگر اور بھی جو علاقے اس میں آتے ہیں ان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک نئی شوچالے یعنی بیت الخلاء بننے جا رہی ہے. اسی طریقے سے زمین جو دیکھ رہا ہے آپ اس کو پورا لیول کر کے انشاءاللہ اس کو بھی کام میں لیا جائیں گے. اتنی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وارڈ نمبر 16 سروے نمبر 212 آزاد نگر کے اندر سنڈاس کی کافی تکلیف تھی. یہاں پہ گاندھی کپڑا مارکیٹ آتا ہے, یہاں پہ ہر سماج کے لوگ آتے ہیں جن کو بیت الخلاء کی کافی تکلیف ہوتی تھی. باقی یہاں پہ جو چاروں ممبر ہے یہ ٹھیکیدار لوگ یہ چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے تھے. آج وارڈوں کے ہم لوگ نوجوان بچوں نے کارپوریشن میں جا کے اور کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے وارڈوں میں بیت الخلاء کی کافی ضرورت ہے, اس کو ہمارے کام میں جلد وہ کام چالو کرائے. کمشنر صاحب نے ہمارے لیٹر کو لیتے ہوئے اور ہماری بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج الحمدللہ کام ہمارا چالو ہو چکا ہے سنڈاس کا. تو میں یہ چاروں ممبر کو بولنا چاہتا ہوں کہ بھیا تم نے 7 سال اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو عزت دیا تھا. باقی آزاد نگر کے اندر تم نے آزاد نگر والوں کو ایک سنڈاس کرنے کی بھی جگہ رکھے نہیں تم نے, بہت شرم کی بات ہے. اور ایک جو یہاں پہ جو اپنے آزاد نگر سے جو لیڈیز ممبر نے جو چن کے آئی تھی, لیڈیز سنڈاس کا بھی آزاد نگر کی اتنی خاصہ حالات ہے کیا وہ لیڈیز ہوتے ہوئے بھی آج تک کے کبھی سنڈاس کے اندر جا کے سروے نہیں کری کہ آج ماں بہنوں کو کیا تکلیف ہے. تو میں آنے والے الیکشن کے اندر گرووار وارڈ نمبر 16 کے لوگوں کو بولوں گا کہ آنے والے وقت ہو گئے الیکشن میں کارپوریشن کے اندر کافی سوچ سمجھ کے ووٹ دے کہ اپنے وارڈوں کو آنے والے ٹائم میں تکلیف نہ ہوئے, کیونکہ اپنا وارڈ 10 سال سے انات ہو چکا ہے. اپنے وارڈوں میں آ کے بہت بڑی بڑی باتیں کر کے چل جاتے ہیں, باقی اپنے وارڈوں میں آزاد نگر کے اندر کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. تو میں یہی بولوں گا گرووار وارڈوں کے لوگوں کو کہ دیکھ داکھ کے کوئی بھی ممبر کو ووٹ دے, جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے, کیونکہ 5 سال کافی بڑا ہوتا ہے, ایک دن کا نہیں رہتا ہے. بس میری بات کو میں بول کے ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. آصف صاحب ہمارے اور کمشنر صاحب کا دونوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے وارڈوں میں جلد بیت الخلاء کا کام چالو کرائے. آپ تمامی لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے
کہ یہ سارا کا سارا کام ہمارے شہر کے مشہور و معروف عالی جناب شیخ آصف شیخ رشید صاحب جو سابق MLA تھے، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں اور ان کی اجازت سے، ان کی تعاون سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور ہم سب جو ہے آصف صاحب کو اپنے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کمشنر صاحب جن کی اجازت سے، جن کی توجہ سے، جن کے ہمارا ساتھ دینے سے کام آگے بڑھا ہے، اس لیے کہ خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا یہ اچھے انسان ہونے کی علامت ہے۔ خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا یہ اچھے انسان ہونے کی علامت ہے۔ خدا کی مخلوق پہ جو رحم کرتا ہے خدا اس پر رحم کرتا ہے۔ آصف صاحب کی بھی ہم شکر گزار ہیں، کمشنر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہمارے محلے کے وارڈوں کے مشہور شخصیت سکندر پہلوان کے بھی شکر گزار ہے، اور ان کے تمام ساتھیوں کے بھی شکر گزار ہے جنہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے۔ آخری گزارش ہماری یہ محلے کے اور وارڈوں کے تمام ہی ماں بہنوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے ہماری اپیل ہے یہ کہ آپ جو بھی فیصلہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کرے سوچ سمجھ کر ووٹ دے، اور بات سمجھ میں آنے والی ہے، جو کام کریں گے اس کو چن کر لائیں گے۔ کوئی نانی گھر تھوڑی ہے، نانی کے گھر تھوڑی ہے کہ چلو گھر بھر کی دعوت ہے، جو کام کریں گے اس کو چن کر لائیں گے۔ ہماری تو درخواست یہی ہے، سکندر پہلوان کام کر رہے، دکھ رہے، اب آپ لوگ کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک کے عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، خاص طور سے ہمارے سابق MLA آصف شیخ رشید صاحب کو، اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ کمشنر صاحب جن کے اجازت سے کام ہو رہا ہے ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ ہمارے سکندر پہلوان صاحب اور تمام لوگوں کو جس کام میں تعاون کر رہے سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ آپ چاہ لیجئے، ہمیں دیندار بنا دیجئے، ہمیں خیر کا ذریعہ پھیلانے والا بنا دیجئے، ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ہمارے نبی نے، انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء نے جتنی آپ سے درخواست کی ہے ان سب درخواست میں حصہ عطا فرمائیے، اور فتن کے فتنے سے، شرین کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے، رکنا اندازی کرنے والے کے رکنا اندازی سے اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ آخر میں یہ بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بیت الخلا کے پاس دعا کر رہے ہیں۔ بیت الخلا میں جانے سے پہلے حضور نے دعا سکھلائی ہے، بیت الخلا میں جانے سے پہلے حضور نے دعا سکھلائی ہے۔ ہم بیت الخلا کے اندر نہیں ہے، زمین کے اوپر کھڑے رہ کر پاک زبان سے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کسی نے اگر اغو چالے کرا تو پھر سوچ لینا حافظ جلیلوں میں